بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. رواہ ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین ہونے کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا لینا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رہنا، مسکین ہونے کی حالت میں ہی وفات، اور مسکین ہونے کی حالت میں ہی قیامت کے دن حشر یعنی مساکین کے ساتھ۔ آپ غور کیجئے کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ رب العزت سے مال و دولت، مال و اسباب مانگتے، اور مانگتے کیا، اللہ نے خود کہا کہ اگر آپ کہیں تو پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کے بن کے چلنا شروع ہو جائیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: احینی مسکینہ امیتنی مسکینہ۔ اسی سے ہی یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ جو مساکین فقراء ہیں وہ اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود یہ زندگی پسند فرما رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ ہم نے کل بھی بیان کی تھی کہ زیادہ تر طبقہ امت کا جو ہے وہ تو مساکین کا، بہت کم لوگ ہیں نا جو بہت اغنیاء ہیں، اور یہ کائنات کے سب سے بڑے غنی ہیں، یہ کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، کیونکہ امت کا سب سے بڑا طبقہ وہ مسکنت کی اور غربت کی حالت میں ہوگا، تاکہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے آپ کو یہ تسلی دیں کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مسکین ہونے کی حالت میں ہی قیامت کے دن اٹھنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقراء کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ یہ وہ ہیں جو کائنات کے سب سے بڑے امیر ہیں، یہ وہ ہیں جن کے پاس کائنات کی دولتیں اور خزانے ہیں، لیکن دعا مانگ رہے ہیں مسکین ہونے کی حالت میں ہی، تاکہ امت کو تسلی رہے، امت کا اکثر طبقہ جو مسکین ہوگا ان کی تسلی رہے۔ تو اس لیے جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب کی فکر کی ہے، ہم سب کو چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان مہربانیوں کی قدر کریں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔